السلام علیکم. آج ہم جس مسئلے پہ بات کرنے والے ہیں وہ پچھلے ویڈیو کے موضوع سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کے اس موضوع میں جس مسئلے کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ مسئلہ ہے وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. اسی میں سے ایک خاص مسئلہ یہ بھی ہے کہ کیا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. اس مسئلے کو ہم اہل سنت کے مختلف مکتب فکر کے علماء کے دلائل اور نظریے سے جانیں گے اور صحیح مسئلے کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. بنا وقت ضائع کیے سب سے پہلے ہم سنیں گے اہل سنت کے حنفی بریلوی مفتی محمد عابد قادری جی کو، ان کا کیا موقف ہے. جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یاد رکھیں، ابتدائی طور پہ تو اتنی بات سن لیں، مطلقاً خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ خون جو ہے وضو کو توڑ دیتا ہے، لیکن اس کی تھوڑی بات کے اندر وضاحت ہوگی. خون اپنے مقام سے نکلا، جسم کے کسی حصے سے بھی خون نکلا اور خون نکل کر آپ نے اسی مرکز کے اندر ہی رہا جہاں سے نکلا ہے. بس تھوڑا سا نکلا، خون کے آثار نظر آئے یا تھوڑا سا خون وہاں نکلا ظاہر ہوا دکھائی دیا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا. ہاں، خون نکلا اور نکل کے اپنے مرکز سے بہہ گیا، جہاں کوئی سوئی کا کونا نوک لگی یا کوئی اور چیز چبھی کانٹا لگا، خون نکلا تو نکل کے وہاں سے تھوڑا بہہ گیا تو پھر وہ نواقض وضو ہوگا، اس سے وضو ٹوٹے گا. مطلقاً خون کا نکل جانا وضو کو نہیں توڑتا. خون نکلا اور نکل کے بہہ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. اور دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ خون نکلا اور ہم نے ساتھ ہی کسی چیز سے اس کو صاف کر دیا، جیسے آج کل ٹیشو پیپر ہے، کوئی کپڑا اس کے ساتھ پونچھ دیا، صاف کر دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکلا، پھر ہم نے اس کو صاف کر دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد نکلا اس کو صاف کر دیا. اور اگر غالب گمان یہ ہو کہ اس کو صاف نہ کیا جاتا، اس کو جذب نہ کیا جاتا تو اس نے بہہ جانا تھا، تو پھر اس طرح کرنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے. ان کے مطابق خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کے لیے انہوں نے قرآن و سنت سے دلیل نہیں دی. اب اسی مسئلے کو جانیں گے ہم مفتی اکمل قادری صاحب سے. دیکھیں، یاد رکھیے کہ غیر سبیلین سے جب کوئی چیز نکلتی ہے، سبیلین سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبیلین کا مطلب دو راستے. تو عادتاً ہمارے جن راستوں سے نجاست نکلتی ہے اس میں تو مقدار کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. اگر جیسے پیشاب تھوڑا سا بھی ظاہر ہوتا ہے فوراً وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن غیر سبیلین کا مسئلہ یہ ہے، یعنی پورا بقیہ جسم، اگر اس سے کوئی خون یا پیپ یا کوئی چھالا پھوٹا اور اس سے پانی نکلا تو اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کے اعتبار سے کہ اگر وہ اتنی مقدار میں نکلا کہ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو وہ بہہ جاتا تو بس وہ وضو توڑ دے گا. مثال کے طور پہ ہلکا سا کٹ لگا، آپ یوں کر کے اس کو اس طرح بیٹھ گئے اور وہ چل نہیں رہا، اپنی جگہ پر ہی ہے، تو بس اس کا مطلب ہے خون نکلا تو ہے لیکن اس میں از خود بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، لہٰذا یہ وضو نہیں توڑے گا. اور یاد رکھیں ایسا خون پاک بھی ہوتا ہے، لہٰذا پاک اگر آپ اس کو کپڑے پہ لگا دیں گے تو کپڑا ناپاک نہیں ہوگا. اور وہ خون یا پیپ جو از خود بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو تو وہ وضو توڑ دیتا ہے اور وہ ناپاک بھی ہوتا ہے. انہوں نے بھی یہی کہا خون نکل کر بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، لیکن خون نکل کر اپنی جگہ پر ہی رہا، بہا نہیں تو وضو نہیں ٹوٹتا. اور یہ بھی کہا خون نہیں بہا تو وہ پاک ہے، مگر خون بہہ جائے تو ناپاک. اس کے لیے انہوں نے نہ تو قرآن و سنت کی دلیل دی اور نہ ہی کوئی منطقی دلیل دی. اب آگے سنیں ایڈوکیٹ فیض سعید جی کو، ان کا کیا موقف ہے. میں نے سوال کیا، اگر کوئی زخم ہو انسان کے جسم پہ جو پرانا ہو، وضو کرنے سے ہر بار اس میں سے خون نکلے تو وضو ٹوٹتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا ثابت نہیں ہے، یاد رکھیں. تو لہٰذا اگر زخم ہے، تھوڑا بہت خون نکلتا ہے، اس میں پیپ باقی رہتا ہے، منہ میں سے خون نکلتا ہے، گمس میں سے نکلتا ہے، جنرلی کسی کو ناک میں نکسیل خون نکلتا ہے، تو انشاءاللہ عزیز ان تمام چیزوں سے آپ کے وضو پہ کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے کہ اس کے تعلق سے کوئی صحیح حدیث نہیں ملتی کہ ان اعمال سے وضو ٹوٹتا ہے، بلکہ صحابہ تو خون اور پیپ کی حالتوں میں نماز پڑھے ایسی روایتیں آتی، جنگ اور جہاد میں تو بہرحال خون کے نکلنے سے چاہے وہ زخم میں سے نکل رہا وضو نہیں ٹوٹتا. ہاں، طہارت کے اعتبار سے مستحب ہوگا کہ آپ وضو اور کر لے تاکہ یہ صاف ہو، لیکن وہ شرائط یہ وضو ٹوٹنے میں نہیں آئے گا. انہوں نے تو سیدھا اس چیز کا انکار ہی کر دیا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر ہی نہیں آیا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب آگے چلیں اور سنیں شیخ ابو زید جمیر جی کو، ان کا موقف اس مسئلے میں کیا ہے اور اس کے لیے کیا کیا دلائل ہیں. حنفی علماء کے نزدیک خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ خون نجس ہے اور جسم سے جیسے پیشاب پاخانہ نکلنے سے نجاست نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح سے خون بھی جب نجاست ہے تو خون نکلنے سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں نہیں بتایا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ جنگوں میں صرف کر چکے تھے، اور آپ نے کبھی بھی نہیں کہا صحابہ سے جنگوں میں تمہارا خون نکلتا ہے، خون نکلے گا تو تمہارا وضو ٹوٹ جائے گا. کسی بھی حدیث میں اس طرح سے ہمارے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ
صحابہ نے زخموں ہی میں نماز پڑھی. عمر رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا, اس کے باوجود وہ نماز پڑھتے رہے حالانکہ جسم سے خون نکل رہا تھا. اسی طرح سے ایک انصاری صحابی ہیں اور دوسرے صحابی ہیں مہاجر, ابو داؤد کی روایت ہے, اس میں بھی وہ نماز پڑھتے رہے اور تیر لگتے رہے, جسم سے تیر نکالتے رہے. اور آپ جانتے ہیں جسم سے تیر نکالنے سے خون نکلتا ہے, لیکن انہوں نے نماز نہیں توڑی. تو اس سے معلوم ہوا کہ خون نکلنے سے نماز نہیں ٹوٹتی ہے, خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہی باب امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نہیں ٹوٹتا ہے. ان کی بھی دلیل بڑی مضبوط ہے, اور صحابہ جو اکثر جنگوں میں ہی رہتے انہوں نے بھی کبھی اس حوالے سے نہیں کہا کہ بدن سے خون نکل کر بہنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہمارے لیے تو اتنا ہی کافی ہے. مگر اب سنیں گے حنفی دیوبندی مفتی طارق مسعود صاحب کو کہ ان کا اس مسئلے میں کیا موقف ہے. صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو خون نکل جاتا ہے جسم سے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, بالکل حدیث کے خلاف ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ مشہور واقعہ ہے, جنگ میں صحابی کے تیر لگا تھا, صحابی کے کیا لگا تھا؟ تیر, اور وہ خون بہ رہا تھا اور انہوں نے نماز کمپلیٹ کی اپنی. تو آپ کے تو مسئلہ ہی. اور میں نے کہا میرے بھائی امام حنیفہ کو بھی حدیث معلوم تھی, اور اگر نہیں پہنچی تو ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی تھی, نہیں تو ان کے بعد والوں کو اگر جو پہنچی تو انہوں نے چینج نہیں کی. اس کا مطلب اس کا جواب ہے صرف یہ حدیث نہیں, اس کے علاوہ بھی. نہیں میں نہیں مانتا, تم لوگ بس اندھے مقلد. میں نے کہا اچھا مجھے ایک بات بتا, حدیث کو مانتے ہو نا آپ, اس حدیث پہ عمل کرو گے؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا خون پاک ہے ناپاک ہے؟ کہہ رہے وہ تو ناپاک ہے, قرآن میں اللہ نے بہتے ہوئے خون کو ناپاک کہا ہے. میں نے کہا پھر قرآن میں آتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, نماز میں کپڑوں کو پاک رکھو, یہ بھی قرآن میں آتا ہے. تو میں نے کہا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ان کے جسم سے خون نکلا اور کپڑوں پہ لگا تو پھر ان کی نماز کیسے ہو گئی؟ چلو خون نکلنے سے وضو تو نہیں ٹوٹا, وضو تو باقی ہے, ناپاک کپڑوں میں تو نماز پڑھی نا. کہہ رہے یار یہ تو بڑا عجیب سا سوال ہے. میں نے کہا یا تو ایسے پریشر سے نکلا ہو کہ وہاں کپڑا بھی نہ ہو اور یوں کر کے نکل کے جا رہا ہو, ذرا بھی کھال پہ نہ لگاؤ. کہہ رہا ہے یار وہ اس کا جواب کوئی ہوگا. تو میں نے کہا یہی امام حنیفہ کے خلاف جب کوئی حدیث آ جائے کرے سوچ لیا کرو کہ تیرے جیسے فنٹر کی بات کا جواب تو ہوگا, ابو حنیفہ کے پاس جواب نہیں ہوگا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ حدیث سب کے نزدیک قابل عمل نہیں ہے, اس کا سوائے اس کے کوئی جواب نہیں کہ یہ ان صحابی کا اپنا عمل تھا. ہو سکتا ہے ان کو معلوم نہ ہو کہ خون ناپاک ہے یا خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کیونکہ بہت سارے صحابہ کو بہت ساری چیزوں کا علم نہیں تھا, بعد میں ہوا علم. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہہ رہے وہ تو نبی ان کو لوٹانے کا نہیں کہا نماز, ہمیں کیا ان کے لوٹانے کا کہا کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہا ہم پر وہ حدیث نہ پہنچی ہو. تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے, تو بھائی جو پہلے سے گزر چکے ہیں نا انہی میں سے کسی کو فالو کرو. اگر ان کے مطابق دیکھیں تو خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, مگر مفتی صاحب خود اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ حدیث نہ ملی ہو تو انہوں نے تو یہ فتویٰ دیا کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, لیکن آگے خود اپنی بات سے مکر گئے. میں ان سے کہتا ہوں جب آپ کے پاس دلیل آ گئی ہو تو اس پر عمل کریں, نہ کہ صحیح دلیل کے خلاف جائیں. رہا مسئلہ صحابی کا, تو صرف یہ ایک ہی واقعہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا تو انہوں نے بھی اپنی نماز نہیں چھوڑی. اس سے بڑھ کر آپ کو کیا دلیل چاہیے؟ اور رہا مسئلہ خون کے پاک یا ناپاک ہونے کا, اس کے بارے میں اب ہم دیکھیں گے. اب آگے سنیں شیخ مقصود الحسن فیضی جی کو, یہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں. بھائی دیکھیے, خون جہاں تک خون کا تعلق ہے, انسان کا جسم سے جو خون نکلتا ہے, جو حید اور استحاضہ وغیرہ کے خون کے علاوہ ہے, عام جو مسئلہ آتا ہے چوٹ وغیرہ لگنے پر جو خون نکلتا ہے, اس خون کی نجاست کے اوپر کوئی صریح دلیل موجود نہیں ہے. اس کے برخلاف اس کے پاکی کے اوپر ضرور دلیل موجود ہے, جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ میں وہ قصہ یا سنن ابو داؤد میں وہ قصہ ہے نا کہ دو صحابی جن کی نگرانی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا ہے نا, ان میں سے ایک جب نماز پڑھے تو آ کے تیر لگا, اس حالت میں نماز پڑھتے رہے. ظاہر بات اگر کیا ہوتا, اگر نجس ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے آپ منع فرما دیے ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وحی کے نزول کا وقت تھا, یہ وحی کے نزول کا وقت تھا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آخری نماز پڑھی ہے وہ کیا ہے, اس میں خون ان کا بہہ رہا تھا. ظاہر بات ہے کسی صحابی نے آپ کو ٹوکا نہیں, بلکہ علامہ البانی رحمہ اللہ الصحیحہ میں مصنف وغیرہ کے حوالے سے بڑی صراحت کے ساتھ نقل کرتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جانور ذبح کیا جس کی خون وغیرہ کی چھیٹ ان کے کپڑے پر لگی ہوئی تھی, اور اسی حالت میں نماز پڑھ لیا. جی یعنی حلال نہیں ہے لیکن ناپاک بھی نہیں, ناپاک بھی نہیں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جو حرام ہو وہ ناپاک بھی ہو. گدھا کیا ہے, حرام ہے, لیکن اس کے اوپر سواری ہے نا, جب سوار ہوگا انسان تو پسینہ بھی لگے گا, سواری کرنا جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کا لعاب آپ کے لگ رہا تھا. تو ہر وہ چیز جو حرام ہو وہ ناجائز نہیں, ناپاک نہیں ہے. مٹی کا کھانا بہت سے علماء ناجائز کہتے ہیں, لیکن وہ ناپاک نہیں بلکہ پاک ہے. تو کوئی بھی چیز جو حرام ہے وہ ناپاک نہیں ہے, الا یہ کہ اس کے ناپاکی کا حکم شریعت کے اندر صاف طور پر آ جائے. ان کی بات میں وزن ہے, کیونکہ انہوں نے جو سنت اور صحابہ کے عمل سے جو دلیل دی ہے وہ واقعی قابل عمل ہے.
اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ خون ناپاک نہیں اور خون وضو کو نہیں توڑتا. جب خون ناپاک نہیں تو وہ چاہے جسم پر لگے یا کپڑوں پر اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب آخر میں سنیں انجینئر محمد علی مرزا کو کہ وہ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کیا دلائل دیتے ہیں. رہا وضو، تو وضو خون نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. خون نکلنے سے، خون جو نکل رہا ہوتا ہے وہ خون پاک ہے، اس کو صرف پینا حرام ہے. جو قرآن حکیم میں کم از کم 4 مقامات پہ ہے کہ تمہارے لیے حرام ہوا خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ حلال چیز بھی جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے قربان کرتے وقت. یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں. بہتا ہوا لہو پینا حرام ہے، اور صرف بہتا ہوا جو ذبح کے وقت نکلتا ہے. جو ہڈیوں کے اندر، گوشت کے اندر چمٹا ہوا ہوتا ہے، جو پک جاتا ہے، وہ خون حلال ہے. بہتا ہوا لہو جو ہے وہ ناپاک ہے، جو ہے وہ حرام ہے پینا، لیکن ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے. پاک کا ثبوت کیا ہے؟ اصل میں جن لوگوں نے وضو توڑنے کا مسئلہ نکالا، یہ امام حنیفہ کا صرف موقف ہے. باقی تینوں اماموں کا اور حدیث کے سارے اماموں کا یہ موقف ہے کہ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا. امام حنیفہ نے چونکہ خون کو ناپاک سمجھ لیا تو اس کی کورالری پھر یہ نکلی کہ انہوں نے کہا کہ جتنی ناپاک چیزیں جسم سے نکلتی ہیں نا وہ وضو توڑ دیتی ہیں. وہ کہتے ہیں پیشاب دیکھیں ناپاک ہے، وضو توڑ دیتا ہے. تھوک پاک ہے، تھوک نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ناک کوئی صاف کرتا ہے اسے وضو نہیں ٹوٹتا کیونکہ یہ پاک ہے. تو کہتے ہیں خون چونکہ ناپاک ہے، یہ کورالری انہوں نے بنائی کہ ناپاک ہونے کی وجہ سے اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ یہ وضو توڑ دے گا. وہ چونکہ بنیاد ہی غلط ہے کہ وہ ناپاک ہے، یہ غلط ہے. ورنہ تو صحابہ کرام کے لیے مصیبت کھڑی ہوتی، جو بیچارے ہر وقت زخموں میں ہی رہتے تھے، جہادوں میں ہی رہتے تھے، ان کی تو مصیبت کھڑی ہوتی. امام بخاری نے صحیح بخاری میں باقاعدہ باب باندھا ہے کہ خون پاک ہے، اور ابو داؤد میں تو وہ حدیث بڑی مشہور ہے. شروع میں آپ کو پہلے جلد میں مل جائے گی کہ ایک صحابی کو ایک زخم کے دوران، ایک جنگ کے دوران وہ پیرے پہ معمور کیا نبی علیہ السلام نے، تو کافروں نے رات کے وقت حملہ کیا، ان کو تیر لگے، ان کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا، لیکن وہ نماز پڑھ رہے تھے اس حالت میں. انہوں نے نماز تسلی سے اپنی مکمل کی، بعد میں آئے جسم خون و خون تھا. تو دوسرے ساتھیوں نے کہا وہ ہمیں جگا لیتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک صورت شروع کر لی تھی، تو میں نے یہ برا سمجھا کہ میں اس کو مکمل کیے بغیر تو فون کال واجہ ہے، تو نماز نہ مختصر ہو جاتی ہے. ان کو تیر لگ رہے ہیں. نبی علیہ السلام تک بھی یہ بات پہنچی، آپ نے نہیں فرمایا تیرا تو وضو ٹوٹ گیا تھا. اس حدیث سے امام ابو داؤد نے باب باندھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ورنہ تیر لگے تو کتنا بہتا ہوا خون نکلا ہے نا، خالی چھوٹا سا خون تو نہیں تھا، بہتا ہوا لہو تھا. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اور دوسرا یہ کہ خون پاک بھی ہے، جب خون پاک ہے تو وضو بھی نہیں توڑے گا. تو یہ صرف امام حنیفہ کا موقف ہے، اور یہ ان کا موقف شاذ ہے. باقی سارے امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل اور اماموں کا کوئی کمال نہیں. حدیث ہے یہ حدیث، اگر آپ کو میں بتاؤں اور اماموں کے اقوال نام تو آپ بھی رزلٹ نکالیں گے کوئی نہیں ٹوٹتا. یہ خام خواہ ہوا بنایا ہوا، اپنے مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے نا، مرضی کے دین پہ نہیں چل رہے، کتاب و سنت کے اوپر چل رہے ہیں. ادھر بھی ہم اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں، ادھر بھی اپنے امام محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. اور آپ کے جو امام ہیں جن کو جہاں پہ غلطی لگی ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی، خام خواہ مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ اتنے ڈرپوک ہیں اس طرح کے مسئلوں میں کہ فضائل اعمال کے اندر عرض کرتے ہیں انجینئرنگ بھی تھوڑی بہت کرنی چاہیے. فضائل اعمال میں صحابہ کرام کی جو ایک کمٹمنٹ کے اوپر جو واقعات انہوں نے نقل کیے نا، اس میں یہ بھی واقعہ نقل کیا ہے کہ نماز میں ان کی کیا کنسنٹریشن ہوتی تھی. یہ واقعہ انہوں نے ابو داؤد سے نقل کیا کہ جی وہ تیر لگتے رہے اور وہ نماز پڑھتے رہے. اور اس میں تو الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ وہ صحابی کہتے ہیں میں رات کو ڈیوٹی کر رہا تھا تو میں نے کہا ٹائم کیوں ضائع کروں، میں نفل کیوں نہ پڑھوں اتنی دیر کھڑے ہو کے، نیند بھی نہیں آئے گی اور قرآن بھی پڑھتا رہوں گا. کیونکہ انہیں پتا تھا قرآن میں کیا ہے، عربی ان کی زبان تھی. اچھا یہ انہوں نے واقعہ لکھا کہ جی وہ ابو داؤد سے واقعہ تو ٹھیک ہے، تیر لگتے رہے، نماز پڑھتے رہے، نبی علیہ السلام نے بھی بعد میں. اچھا اینڈ پہ انہوں نے فے ڈالی، ایک چھوٹی سی فے، فائدہ یا فساد. پہلے وہ فائدہ ہوتا تھا، آج کل اس سے فساد کھڑا ہو گیا کیونکہ انجینئرنگ کا دور آ گیا نا. تو وہ فائدے میں لکھتے ہیں کہ جی اس سے یہ پتا چلا کہ جو ہے نا وہ ان صحابی جو تھے نا ان کا یہ موقف تھا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس صحابی کا موقف کہاں سے ہو گیا؟ وہ تو نبی علیہ السلام تک بھی بات پہنچی ہے، وہ تو مرفوع ہو گیا، وہ نبی کا موقف ہے. صرف کہانی کرائی اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے، اور کہا کہ جی امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی موقف ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. ہو سکتا ہے کہ وہ صحابی بھی اسی مذہب پر ہوں. جی اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، صحابی شافعی کہاں سے ہو گیا؟ ویسے ٹھیک ہی کہتے ہیں، پتہ کیوں؟ جنہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فقہ حنفی پہ عمل کریں گے، تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کر سکتے ہیں، اتنا بڑا رسک لے سکتے ہیں، ایک صحابی شافعی ہو گئے تو کیا ہو گیا یار، وہ تو چھوٹا جو ہے نا، وہ تو نبی تو نہیں نا، صحابی ہے نا. اور اس کی تعویل کریں گے کہ وہ اسی مذہب پر ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذہب سیم ہے، مراد یہ نہیں کہ ان کے مقلد ہوں گے. آپ جتنی مرضی کہانی کریں، آپ کے الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے. اور پہلی بات آپ نے کہانی کروائی ہے، وہ شافعی کا مذہب نہیں تھا، نہ وہ صحابی کا مذہب تھا، وہ مرفوع حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے علم میں آئی ہے، اور نبی پر واجب ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلط کام دیکھے تو اس کو ٹوکے. یہ حدیث تقریری ہے، لیکن حدیثیں کو کیسے پتا ہوں؟ یہ بیچارے 7 سال فقہ حنفی پڑھتے رہتے ہیں، اینڈ پہ ایک دورہ حدیث کر دیتے ہیں. ایک دور تھا چائے کا، گزر گیا، یاد بھی نہیں کتنے سموسے کھائے تھے، کتنے کپ پیے تھے، تو گزر گیا. اب جو 7 سال چیز پڑی وہ یاد رہے گی، یا جو آخر میں چند مہینے دورہ کیا وہ یاد کیا جائے گا. 7 سال مت مار چھڑ دینے، اینڈ تے حدیثاں پڑھ کے بھی نہ کوئی نہیں.
کوئی فرق نہیں پڑنا. جب آپ کو ایک کو پکا کر دیں گے ایک مسلک میں, پھر آپ حدیثیں اس نہیں پڑھیں گے کہ ان حدیثوں کے جواب دیں بجائے ان حدیثوں پہ عمل کرنے کے. ختم مشکات, ختم فلاں, ٹھیک ہے جی, تو یہ پھر وہ کتواتے رہتے ہیں. تو خون نکلنے سے سب وضو نہیں ٹوٹتا, بے فکر رہیں. ان سب کی باتوں اور سنت کے دلائل اور صحابہ کے عمل سے یہ بات واضح ہو گئی کہ خون نکلنے سے چاہے ذرا نکلے یا نکل کر بہہ جائے, دونوں صورتوں میں وضو نہیں ٹوٹتا. ان سب کی باتوں کو سنتے وقت مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں مسلمانوں کو جہاد کی برکات سے محروم کرنے کے لیے اسلام دشمنوں نے یہ مسئلہ شریعت میں داخل کر کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کھاتے میں ڈال دیا ہو. اگر خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہو تو مجاہدوں کے لیے یہ بڑی دشواری اور تشویش ہوتی, اور اسلام کبھی کسی کو دشواری یا تشویش میں نہیں ڈالتا. شکریہ آپ سبھی کا کہ آپ نے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھا. اب آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو مزید ایسے لوگوں تک اس مسئلے کا صحیح علم پہنچ جائے گا جو اس مسئلے کے بارے میں نہیں جانتے. شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کروائیں. جزاک اللہ.